السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز ناظرین، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کیوں کی اس موضوع کی چوتھی نشست آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چند جاسوسوں کو دشمن کے فوج کی تعداد اور اس کی کیفیت، اس کی سچویشن معلوم کرنے کے لیے بھیجا، انہوں نے لشکر ابو جہل کے دو جنگجوؤں کو، دو نوجوانوں کو پکڑ لائے۔ اللہ کے نبی نے جب ان سے پوچھا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، انہوں نے کہا تعداد کا کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بتاؤ کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کسی دن 9 اونٹ، کسی دن 10 اونٹ۔ اللہ کے نبی نے کہا دشمن کی تعداد 900 سے لے کر کے 1000 کے درمیان ہے۔ جب دشمن کی تعداد کا پتہ لگ گیا، کل جنگ ہونے والی ہے، جنگ ہونے سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دشمنوں کے مقتل کی طرف اشارہ کیا کہ کل فلاں دشمن فلاں جگہ پر مارا جائے گا۔ جنگ سے پہلے والے دن اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری بھی سنائی کہ کل کا دن تمہارے لیے خوشی کا دن ہے، فتح و کامرانی اور کامیابی کا دن ہے۔ جنگ سے پہلے والی رات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب کیفیت تھی۔ میدان جنگ سے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش، ایک کٹی بنائی گئی تھی۔ اللہ کے نبی اس کٹی میں بیٹھ کر کے، اس کٹی میں پوری رات اللہ سے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، رب العالمین سے گریہ وزاری کرتے رہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض، بار الہا یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ماری گئی تو قیامت تک اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ کے نبی بڑے تضرع کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو روتے ہوئے دیکھ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے آ کر کے چمٹ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی بس کیجئے، رب العالمین آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، رب العالمین آپ کی مدد ضرور بھی ضرور کرے گا۔ صبح ہوئے، اللہ کے نبی نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کو ترتیب دیا، ان کی صف بندی کی۔ صف بندی کرتے ہوئے ایک صحابی جو صف سے تھوڑا آگے بڑھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی سے اشارہ کر کے صحابی کو پیچھے لوٹا کہ آپ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی نے آج آپ نے مجھ کو دلی تکلیف دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بدلہ لے لو۔ صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی جس وقت آپ نے میرے پیٹ میں لکڑی چبھائے تھے اس وقت میرا پیٹ ننگا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے جسم سے کپڑا اتار دیا اور کہا کہ آپ جس طرح سے چاہو بدلہ لے سکتے ہو۔ صحابی رسول اللہ کے نبی کے جسم کو پکڑ کر کے چمٹ گئے اور چومنے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، دشمن سے مقابلہ ہے، پتہ نہیں زندگی کی کتنی گھڑیاں باقی ہیں، میری خواہش یہ تھی کہ موت سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے، آپ کے جسم کا بوسہ لے لوں، ورنہ اللہ کے نبی بدلہ لینا میرا کوئی مقصد نہیں تھا، میری کوئی خواہش نہیں تھی، بس صرف اور صرف آپ کے جسم کا بوسہ لینا مقصد تھا۔ بہرحال جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، انفرادی جنگ شروع ہوئی۔ انفرادی طور پر مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دشمن کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، یہ تینوں
انفرادی جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اس کے بعد بیک وقت دشمنان اسلام نے، کفار و مشرکین نے مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ بیک وقت جب مسلمانوں پر حملہ بولا، اس وقت بھی مسلمان کامیاب رہے، مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اس طرح سے مسلمانوں نے جنگ بدر کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ مسلمانوں نے مقام بدر میں غزوہ بدر کو جیتا اور ایک تاریخی فتح حاصل کیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا، ایک تاریخی دن تھا، مسلمانوں کے لیے کامیابی کا دن تھا، جسے قرآن مجید نے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ ایک ایسا دن تھا جس دن کفر کا غرور ٹوٹا، ایک ایسا دن تھا جس دن مسلمانوں کو دلی سکون، دلی راحت عطا ہوئی۔ یہ ایک ایسا دن تھا جس دن کفار مکہ کے وقار کو کچلا گیا، چونکہ مسلمان ایک زمانے سے 13 سالوں سے ان کے ظلم کو سہتے چلے آ رہے تھے، ان کی ماریں کھاتے چلے آ رہے تھے، ان کے ہاتھوں سے پٹتے چلے آ رہے تھے، کبھی جواب نہیں دیا، کبھی بدلہ نہیں لیا، صبر کرتے رہے۔ چنانچہ آج کا جو دن تھا مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن تھا۔ اس طرح سے مسلمانوں نے غزوہ بدر کو جیت کی شکل میں حاصل کیا۔ بہرحال انشاءاللہ العظیم مزید غزوہ بدر سے مسلمانوں کو اور ہم اور آپ کو کیا کیا سبق ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، انشاءاللہ العظیم آنے والے درس میں، آنے والے نشست میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو سیرت طیبہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا منٹ؟